اس وقت ہم مچ کے اسٹیشن پہ پہنچ گئے. اس اسٹیشن کی بہت سی خصوصیات ہیں جو ہمیں پتہ چلی ہیں. ویسے تو مجھے یاد ہے کہ 80s کے اندر میں یہاں سے گزرا تھا تو یہاں پہ جب آتے تھے تو 2 انجن لگا کے آگے پہاڑوں میں، کیونکہ اونچائی بہت ہے تو اس میں زیادہ پاور چاہیے ہوتی ہے اس طرح جاتا ہے. لیکن اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی آج اور معلوم ہوئی، وہ یہ کہ جو اصل پٹری ہے وہ نیچے سے اس طرف سے آتی ہے. اس طرف سے اب یہ یہاں کوئٹہ کی طرف ہم جا رہے ہیں تو یہاں آنے کے بعد آگے کیونکہ پہاڑ ہے اور ایک کرو سا بنتا ہے، بجائے اس کے کہ سیدھے فل پاور سے وہ انجن آگے چلے جائیں، یہ پاسبل نہیں تھا. تو وہ انجن جو ہے وہ اس طرف ٹرین آگے جاتی ہے، تھوڑا سا آگے جاتی ہے، اس کے بعد ریورس میں وہ اس اسٹیشن پہ آتی ہے جہاں پہ ہم ابھی اس کے پلیٹ فارم پہ ہیں. تو یہاں پہ ایک طرح سے وہ اسٹریٹ ہو جاتی ہے ٹرین، اور اسٹریٹ ہونے کے بعد پھر یہاں پہ 2 انجن لگتے ہیں اور وہ 2 انجن کی پاور کی مدد سے وہ سامنے پہاڑوں میں جو اونچائی ہے اس کے اوپر سے گزر کے وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے، پھر آگے کوئٹہ تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ مچ کے اسٹیشن کی ایک خاص بات ہے. یہ بلکہ دنیا میں واحد اسٹیشن ہے، دنیا میں یہ بتا رہے ہیں کہ واحد اسٹیشن ہے جہاں پہ اس قسم کا انتظام ہے کہ اس کو ٹرین کو پہلے لا کے ریورس کیا جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا انجن لگتا ہے، پھر یہاں سے اس کو فل تھراٹل کے اوپر وہ لے جاتے ہیں. اب یہ اسٹیشن کی عمارت ہے جو ابھی یہاں سے سمجھے عمارتیں شروع ہوئی ہیں، اور آگے جا کے آپ دیکھیں گے اس کے بارے میں نے کہیں پڑھا یہ کہ کوئی سوئٹزرلینڈ کا کوئی ایک اسٹیشن تھا، اس کا سمجھے ریپلیکا اسی کو بنانے کی اس زمانے میں کوشش کی تھی. اور یہ انگریزوں کے زمانے میں 1880 میں یہ ٹرین جو تھی وہ یہاں پہ آ گئی تھی، اور 1880 میں یہ اسٹیشن بنا تھا. اچھا، پہلے بتایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو ٹرین جاتی تھی وہ یہ والی لائن تو نہیں تھی، کیونکہ یہاں سے ٹرین کی لائن لگانا مختلف وجوہات کی بنا پہ وہ مشکل رہا ہوگا. تو وہ جاتی تھی سبی سے ہرنائی سے چپرلیٹ، اور چپرلیٹ سے پھر کوئٹہ کی طرف جاتی تھی. لیکن بعد میں یہ اسٹیشن بنا. اب یہ ہم بالکل اسٹیشن کے سامنے جب یہ لائن ڈلی، اور 1880 جیسے میں نے بتایا کہ دیٹ واز دا ٹائم کہ جب اسٹیشن کو یہ بنایا گیا، اور یہ لائن یہاں سے اب یہاں سے ایک شارٹر ڈسٹینس ہے جہاں سے یہ کوئٹہ جاتی ہے. ورنہ پہلے جیسے میں نے بتایا سبی سے ہرنائی اور چپرلیٹ وہ ابھی بھی ہے، لیکن کچھ وہاں پہ بیچ میں کچھ تباہی ہوئی تھی کوئی زلزلے میں یا دیگر معاملات میں. اچھا، یہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ وہ دے رہا ہے کچھ انفارمیشن اس کے بارے میں، باہر آنے کا راستہ، اور یہ جو ہائٹ ابو سی لیول یہ بتا رہا ہے 990 میٹرز، 1000 میٹر کے قریب اس کی ہائٹ ہے مچ کی. وہاں سے سمجھے کہ کوئٹہ سے کوئی 600 میٹر کم اس کی ہائٹ ہے. اسی حساب سے اس کی موسم کے اندر بھی تھوڑا سا چینج ہے. کوئٹہ کے نسبت کم سردی ہوتی ہے، لیکن یہاں سے کچھ دور تک برف گرتی ہے، بالکل کچھ قریبی. آپ کو اپنی حیرت والی بات بتاتے ہیں، میں یہ سن رہا ہوں یہاں پہ نا، جی تو حیرت والی بات بتاتے ہیں کہ یہ گوروں نے اس زمانے کے اندر جو یہ آئے نا، جی جی اس زمانے کے اندر یہ جو سسٹم لگایا تھا یہ، وہ پاکستان اس کے اندر جو ہے ایک ذرے کی بھی امینڈمنٹ نہیں کر سکا. اچھا، یہ ویسی کا ویسی. ہاں، یہ اتنی پاکستان کے پاس جناب جی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر. ادھر دیکھیں یہ ایک انچ کی بھی ماڈیفکیشن نہیں کر سکا. ہاں، یہ سارا نظام ہے، یہ لائن کلیئرنگ کا نظام ہے، اپ ٹرین، لیفٹ ٹرین، ڈاؤن ٹرین. اچھا اچھا، اس میں ماڈیفکیشن نہیں کر سکتا. تو یہ وہی نظام ہے، اور یہ انہوں نے خاصا بالکل اس میں ایک اچھا نظام انہوں نے بنایا تھا یہاں پہ. اور وجوہات اس کی جو بھی رہی ہوں، بزنس رہی ہو یا موومنٹ ان کی اپنی رہی ہو، لیکن ایک کام تو کیا تھا. اس کی کوالٹی ہے یہاں کی عمارات جو اس زمانے کی بنی ہوئی، ہم نے ریلوے کالونی تک میں دیکھی، یا یہ دیکھیں یہ جو لکڑیاں یہ اس زمانے کی لگی ہوئی وہ ابھی تک جو ہیں قائم و دائم ہے. جبکہ اس کے بعد کی جو کچھ کنسٹرکشن ہے اس میں جو ہے پرابلمز آ گئے ہیں، لیکن یہ خاصی اچھی کوالٹی کی کنسٹرکشن ہے. یہاں کو پوائنٹ مین کانٹے والے بیٹھتے، ابھی تک یہ نہیں ٹوٹا. تو 1880 سے لے کے اب یہاں تک 140 سال 42 سال کی اس کی عمر ہو چکی ہے. تو اس میں یہ ہے، اور یہ اسٹیشن ہے یہ بھی اسی وقت کا ہے. کچھ بہت زیادہ چھوٹی موٹی ریپیئر ہوئی ہوگی، لیکن زیادہ تر جو عمارات ہیں وہ ویسے ہی ہیں. شہید ہوئے تھے.
اچھا یہ جو یہاں پہ کچھ واقعات ہوتے رہے ہیں پچھلے دنوں انفارچونیٹلی، اس کے نتیجے میں یہاں پہ یہ ان لوگوں کی تصاویر کچھ یہاں پہ لگی ہوئی ہیں جو اب نسبتاً بہت بہتر ہیں حالات، لیکن یہ جو 2005-07 کے درمیان یہاں پہ بہت زیادہ ہوئے تھے، ابھی بھی اکا دکا کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن نسبتاً بہت بہتر ہے جی ہاں۔ تو یہ اسٹیشن کی آپ کو ہم نے سیر کرائی، جیسے ہم بتاتے رہے کہ کوئلہ یہاں کی ایک اہم بزنس ہے، تو یہ کوئلہ اگر کیونکہ یہ صغیر بھائی نے ہمیں بتایا کہ یہ کوئلہ اگر ویگنز کے اوپر ٹرانسپورٹ ہو کے جائے تو جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہمیں آتی ہے روڈ سے جانے میں، اس کی آدھی کاسٹ اس پہ آئے، بٹ فار سم ریزن ہمارے بڑے مشہور اور بڑے نامور لوگ جو ہیں ریلوے کے محکمے کو لیڈ کرتے رہے، لیکن اس نظام کو دوبارہ جاری و ساری نہیں کر سکے۔ اب اتنا بڑا بزنس ہے یہاں سے کوئلے کا، یہاں سے ویگنز کا سلسلہ جو ہے بہت ہی منیمم ہو کے رہ گیا ہے، اور زیادہ تر ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ روڈ کے ذریعے ہوتی ہے، تو یہ ایک اہم بات ہے کہ یہاں سب سے بڑا جو کوئٹے کے اندر گول مائن ہوتا ہے نا، وہ حبیب اللہ مائنز ہے نا، حبیب اللہ مائنز حبیب اللہ مائن اس کا جو ہے نا وہ طارق پراچا انچارج اس وقت نا، جی تو اس کی سب سے زیادہ پروڈکشن ہے نا، رائٹ، اس نے تقریباً 1 کروڑ روپے جمع کرایا ہے تاکہ مجھے اسپیشل ٹرین کول ٹرین چلائی جائے یہاں سے جو پنجاب کے اندر جائے نا، لیکن ابھی تک گورنمنٹ وہ نہیں ارینج کر سکتی۔ ہاں دیکھیں نا، اسی قسم کا جیسے ہم نے دیکھا تھا سیالکوٹ میں بزنس مینس نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں کا ایئرپورٹ قائم کیا، تو یہاں پہ اگر بزنس مینس یہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ڈیفینیٹلی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو۔ اگر فنڈز کا پرابلم ہے تو فنڈز بھی یہاں کے لوگ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن سم ہاؤ یہ کام ابھی تک ہوا نہیں ہے۔